بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار صفحہ نمبر 40 اور سطر نمبر 4۔ والاداء انواع کامل و قاصر وما هو شبیہ بالقضاء۔ ادا کی چند قسمیں ہیں۔ یہاں اجتماعی طور پر جو جتنی اقسام حاصل ہوئے سب کو اکٹھا بیان کر دیا ہے، ورنہ اصل تقسیم آگے آ رہی ہے کہ ادا کی چند قسمیں ہیں: کامل، قاصر اور وہ جو مشابہ ہے قضا کے۔ اس تقسیم میں مسامحت ہے، نرمی برتی گئی ہے۔ لین الاقسام لا تقابل فیما بینہا، یہ اقسام میں آپس میں تقابل نہیں، حالانکہ اقسام میں آپس میں تقابل ہونا چاہیے۔ وَيَنبَغِي أَن يَقُولَ، مناسب یہ ہے کہ یوں کہا جائے: الاداء انواع، اداء محض وهو نوعان۔ ادا کی چند قسمیں ہیں، ایک ہے ادائے محض، اور اس ادائے محض کی پھر دو قسمیں ہیں، کامل اور قاصر۔ اور دوسری قسم ادا کی وہ ادا شبیہ بالقضاء ہے۔ اس طرح سے کل 3 اقسام حاصل ہوئے۔ اول تقسیم سے 2 اور پھر قسم اول کی تقسیم کر کے 2 قسمیں نکالی، اس طرح کل 3 اقسام۔ وَيُعْنَى بِالْأَدَاءِ الْمَحْضِ مَا لَا يَكُونُ فِيهِ شِبْهٌ بِالْقَضَاءِ۔ ادائے محض سے مراد وہ جس میں قضا سے کسی طرح کی مشابہت نہ پائی جائے، بے وجہ من الوجوہ، لا من تغیر الوقت ولا من حیث التزامہ، نہ تو اس اعتبار سے کہ وقت متغیر ہو گیا اور نہ اس اعتبار سے کہ التزام کا خلاف ہو گیا، کہ جو التزام اس نے کیا تھا جس نوعیت سے ادا کرنے کا، اس طریقے سے ادا نہیں کیا گیا۔ تو کہا کہ نہ تو التزام کے اعتبار سے نہ تغیر وقت کے اعتبار سے۔ اور شبیہ بالقضاء سے مراد لیا جاتا ہے وہ جس میں مشابہت پائی جائے قضا سے اس کے التزام کے اعتبار سے۔ اور کامل سے مراد وہ جو ادا کیا جائے اس نہج پر جس نہج پر وہ مشروع ہوا ہے، جس نہج پر اس کے کا حکم کیا گیا ہے اسی نہج پر ادا کیا جائے۔ اور قاصر سے مراد وہ جو اس کے خلاف ہو، یعنی اس نہج پر ادا نہ کیا جائے۔ کالصلاۃ بجماعت، جیسے نماز جماعت کے ساتھ، یہ مثال ہے ادائے کامل کی۔ فإنہ اداء من حیث ما شرع، اس لیے کہ یہ ادا کرنا ہے اسی طریقے پر جس طریقے پر اس کا حکم کیا گیا، اس لیے کہ نماز کا حکم نہیں کیا گیا مگر جماعت ہی کے ساتھ۔ اس لیے کہ حضرت جبریل امین 2 دن آئے تبلیغ نماز کے لیے، اور ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی تو تمام نمازیں اول وقت میں، اور دوسرے دن تمام نمازیں آخر وقت میں، اور پھر اس کے بعد فرمائے کہ یہ انہی کے درمیان آپ کے لیے وقت ہے، مگر جماعتی سے پڑھائی دونوں مرتبہ۔ تو لینا جبریل علیہ السلام علم رسول علیہ السلام بالجماعتی فی یومین، کہ جبریل امین نے یہ اللہ کی جانب سے ان کو بھیجا گیا تھا سکھانے ہی کے لیے، تو جبریل امین نے تعلیم کی سکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جماعت ہی کے ساتھ نماز دونوں دن، وصلاتی منفردن، پہلے والے صلاۃ فرض، اور تنہا نماز پڑھنا۔ یہ مثال ہے ادائے قاصر کی، اس لیے کہ یہ ادا ہے اس کے برخلاف جس پر اس کا حکم کیا گیا، جس نہج پر حکم کیا گیا تھا اس کے خلاف پر ادائیگی ہوئی۔ ولہذا اسی وجہ سے ساقط ہو جاتا ہے
جہر کا وجوب جہری نماز میں منفرد سے، اب منفرد نماز جو ادا کرے گا وہ جہری نماز بھی سری ہی پڑھے گا، جہر جو ہے وہ ساقط ہو گیا۔ ہاں جہر واجب نہیں ہے نا۔ اور لاحق کا فعل امام کے فارغ ہونے کے بعد یہاں تک کہ اس کا فرض متغیر نہیں ہوتا ہے اقامت کی نیت سے۔ اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے چند مسائل جاننا ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ حالت سفر میں جو نماز چھوٹی ہوئی ہے اگر حضر میں پڑھیں گے تو سفر کے طریقے پر یعنی قصر کے ساتھ، اور حالت حضر میں چھوٹی ہوئی نماز سفر میں پڑھیں گے تو حضر کے طریقے پر یعنی کامل۔ ایک بات۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آدمی وطن اصلی میں چلا جائے اگرچہ ایک لمحے کے لیے، تو اس صورت میں وہ سفر باطل ہو جاتا ہے، اب پوری پڑھنا۔ تیسرا مسئلہ کہ اگر اقامت کی نیت کر لے اور وہ جگہ قابل اقامت بھی ہو، جنگل اور میدان اور صحرا نہ ہو، تو صورت میں اب اس قصر ختم ہو جائے گا، سفر منقطع، لہذا پوری پڑھنا ہے۔ حالت نماز میں اگر اس نے اقامت کی نیت کر لی تب بھی متغیر ہو جائے گا فرض، یعنی بجائے 2 کے 4 پڑھنا ہے۔ اور اگر نماز قضا ہو گئی اور قضا ہونے کے بعد یعنی وقت نکلنے کے بعد اگر وہ نیت کرتا ہے تو جو نماز پہلے چھوٹ گئی حالت سفر کی وہ متغیر نہیں ہوگی، وہ قصر ہی رہے گا اس میں۔ اچھا، جب اتنا مسئلہ سمجھ میں آ گیا، ایک مسئلہ لاحق کا ہے۔ لاحق کا مطلب یہ ہے کہ وہ امام کے ساتھ شروع کی نماز اس نے ابتدا ہی سے، اور درمیان میں یا آخر میں کچھ رکعتیں نکل گئیں، وضو ٹوٹ گیا، وضو کے لے گیا، اس بیچ میں یا تو نمازی امام نے پوری کر لی یا یہ کہ کچھ رکعتیں پڑھ لی۔ یہاں جو مسئلہ پیش کیا گیا ہے وہ یہ کہ مسافر نے مسافر کی اقتدا کی، کیونکہ مسافر مقیم کی اقتدا کرے گا تو 4 ہی پڑھنا ہے، وہاں قصر نہیں ہے۔ مسافر نے مسافر کی اقتدا کی اور شروع نماز میں شریک ہوا، درمیان میں وضو ٹوٹا، وضو ٹوٹنے کے بعد اب وضو کے لیے گیا، یا تو زیادہ ابھی نکلا نہیں تھا اپنی آبادی سے، اپنی آبادی میں چلا گیا، یا یہ کہ وہیں وضو کیا مگر اسی بیچ میں اس نے نیت کر لی اقامت کی، اور جب لوٹ کے آیا تو امام نماز سے فارغ ہو چکا تھا، تو اب جو وطن میں چلا گیا یا اقامت کی نیت کر لی تو اس سے اس کا فرض متغیر نہیں ہوگا، اس کو 2 ہی پڑھنا ہے، کیوں؟ مشابہ قضا ہو گیا کہ قضا نماز میں بعد میں جو نیت کر لے یا وطن چلا جائے تو وہ متغیر نہیں ہوتا ہے، تو اس کا حکم یہاں ظاہر ہو گیا کہ وہ متغیر نہیں ہے۔ ایک قید اس میں یہ بتائی کہ وضو کر کے لوٹا، امام فارغ ہو چکا تھا، اگر امام فارغ نہیں ہوا تھا تو جلدی سے اپنی چھوٹی ہوئی والی پڑھ لے گا اور امام کو پکڑ لے گا، تو ایسی صورت میں اب اگر نیت کر رہا ہے اقامت کی یا اپنے وطن میں چلا گیا تھا تو متغیر ہو جائے گا، اب مشابہ قضا نہیں ہوا۔ لاحق کا فعل امام کے فارغ ہونے کے بعد یہاں تک کہ اس کا فرض متغیر نہیں ہوگا اقامت کی نیت سے، یہ مثال ہے ادا شبیب القضا کی، اس لیے کہ لاحق وہ ہے جس نے التزام کیا ادا کا امام کے ساتھ اول تحریمہ سے،
پھر اس پر حد سبقت کر گیا تو اس نے وضو کیا اور بقیہ نماز پوری کی امام کے فارغ ہونے کے بعد. فَإِنَّ هَذَا الْإِتْمَامِ یہ پورا کرنا یہ ادا ہے من حیث بقاء الوقت اس لیے کہ وقت باقی ہے، اور مشابہ قضا ہے اس حیثیت سے کہ اس نے ادا نہیں کیا جس طریقے سے ادا کرنے کا التزام کیا تھا. ولما کانا اب سوال یہ ہے کہ اس نماز کو ادا شبیب القضا کہا، قضا شبیب الادا نہیں کہا، اس میں کیا رمز کیا راز ہے؟ تو کہا کہ لما کانا معنی الادائی من حیث الاصل، ادا کا معنی اصل کے اعتبار سے ہے کہ وقت باقی ہے حقیقت، اور قضا کا معنی تبع کے اعتبار سے تبعن ہے، شبہن ہے. اسی وجہ سے انہوں نے قضا یہ ادا شبیب القضا کہا. تو جعل ادان شبیہن بالقضا، اس کو ادا شبیب القضا قرار دیا گیا. ولم یجعل قضاء شبیہن بالادا، اس کو قضا شبیب الادا نہیں کہا گیا. وثمرۃ کونہ اداء ظاہرۃ، اس کے ادا ہونے کا ثمرہ ظاہر ہے کہ برات ذمہ ہے نا، اچھا بغیر کسی تقصیر کے. ولہذا لم یتعرض لہا، اسی وجہ سے اس سے تعرض نہیں کیا مصنف نے. وثمرۃ کونہ شبیہن بالقضا، شبیب القضا ہونے کا ثمرہ یہ ہے کہ انہ لا یتغیر فرضہ حینئذ بنیت الاقامت، اس وقت اس کا فرض متغیر نہیں ہوگا اقامت کی نیت سے. بین کانا ھذا اللاحق مسافرا، اقتداء بمسافر، بین طور کے یہ لاحق مسافر تھا، اقتداء کی مسافر کی، پھر اس کو حد سے لاحق ہو گیا، وہ چلا گیا اپنے مصر وضو کے لیے یا اقامت کی نیت کر لی اسی جگہ. ثم جا، پھر لوٹا نماز کی جگہ. حتی فرغ الامام، یہاں تک کہ امام فارغ ہو گیا. ولم یتکلم، اس نے کوئی کلام نہ کیا. وشرع فی اتمام الصلاۃ، اور نماز کی تکمیل کا کام شروع کر دیا. فلا یتم اربعا بل یصلی رکعتین، تو 4 پوری نہیں کرے گا، اگرچہ نیت کر لی اقامت کی یا وطن چلا گیا تھا، 2 ہی رکعت پڑھے گا. کما اذا کان قضاء، جیسا کہ اس صورت میں جبکہ قضاء محض ہوتا. لا یتغیر فرضہ بنیت اقامت، تو اقامت کی نیت سے اس کا فرض متغیر نہیں ہوتا. فقضا ھذا، ایسا ہی یہ بھی. فإن لم یقتدی بمسافر، اگر اقتداء مسافر کی نہیں کی بلکہ مقیم کی تو اول امر سے 4 ہی ہو گئی فرض، 4 ہی واجب، بات ہی ختم. او لم یفرغ الامام بعد، یہ اب تک امام فارغ نہیں ہوا، امام کو پا لیا نماز میں ایک صورت، تو بھی متغیر ہو جائے گا. یا تکلم کر لیا، نماز پاس بنا ختم ہو گئی، فاسد ہو گئی، اب نئے سرے سے نماز پڑھے گا. اس حال میں پڑھے گا کہ اب وہ اقامت ختم شروع ہو چکی ہے، سفر باطل ہو چکا ہے، تو ابھی پوری پڑھے گا. اور تکلم ثم تانفا، یہ تکلم کر لیا اور نئے سرے سے نماز شروع کی. او کان مثل ھذا فی المسبوق دون اللاحق، یہ بات مسبوق میں پائی گئی لاحق میں نہیں، تو بھی وہ اس کا فرض متغیر ہو جائے گا. یسیر فرضہم اربعا بنیت الاقامت، اقامت کی نیت سے ان لوگوں کا فرض 4 ہو جائے گا. صورت ایسی ہے کہ امام کے فارغ ہونے کے بعد آیا، اگر امام کے فارغ ہونے سے پہلے قول کیا تو اس صورت میں تو یہ ہے کہ جیسے اس نے انتظام کیا تھا اس کی انتظام پر اب بھی پڑھ رہا ہے. ہاں، امام کو پا لیا نماز میں. یہاں آنے کے بعد مطلب یہ ہوا کہ امام کو نماز میں پانا چاہیے، امام کو نہیں پا سکا، اگرچہ آ گیا لیکن جب تک بنا کرتا امام نے سلام دے دیا تو اسلام اس طور پر نہیں، اس طور پر ادا جی جس طور پر اسلام کیا تھا اس طور پر اب نہیں ادا کرتا. جی. لیکن اس میں شرک، ادا کی شرک کیسے ہے؟ ادا جیسے ادا کی شرک تو بالکل صاف ہے کہ وقت میں ہو رہی ہے، جس طور پر انتظام کیا اس طور پر نہیں ہونا. قضا میں انتظامی کہاں ہوتا ہے؟ اگر قضاء محض ہے، قضاء محض سے
التزام کیا تھا ادا کا، ادا اس طریقے پر نہ ہو کر کے قضا میں منقلب ہو گیا. ادا کا الزام کہاں ہوتا ہے؟ وہ تو وجوب ہوتا ہے. کیا چیز؟ ادائے اس نے جو نماز التزام کیا تھا کہ ہم امام کے ساتھ پوری نماز پڑھیں گے، وہ پورا نہیں ہو پایا، تو پورا نہ ہونے سے مشابہ قضا ہو گیا. وجہ شف کیا التزام؟ ہاں التزام میں مطابقت نہ ہونا، جس التزام پر اس نے کرا تھا اس التزام پر نہ ہونا. ہاں یہ چیز پتا نہیں کہاں التزام پتا نہیں کہاں ہوتا ہے کہ پہلے التزام کیا گیا ہو اور پھر اسی التزام پر نہ ہو قضا. نہیں اسی التزام پر نہیں، التزام